بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احد قیوم ہے اور میں بیریا ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ اور میڈیکل ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ہم روزانہ ایسے کڈنی کے مریض دیکھتے ہیں جو کہ ہماری کلینک میں آتے ہیں اور ان کے گردے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے فیل ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے موقع کے اوپر ہمیں ظاہر ہے ان کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ جی ڈائلسس یا گردے کی پیوند کاری کی طرف ہم نے ان کو لے کے جانا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے, اس کا پیچیدہ علاج ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہم ڈاکٹر کی عام طور پہ توجہ ساری کی ساری مریض کے علاج کی طرف ہی رہ جاتی ہے کہ جی کیا دوائی ہوگی, کیسے کھانی ہے, ڈائلسس کیا چیز ہے, پیریٹونیل ڈائلسس کیا چیز ہے, اگر گردے کی پیوند کاری کرنی ہے تو کون گردہ دے گا, اس کی فٹنس ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اتنا زیادہ واسٹ ہے ٹریٹمنٹ کے, ڈاکٹر کی ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو سائیکولوجیکل یا ذہنی دباؤ جو اس بیماری کے ساتھ اٹیچڈ ہے یا جڑا ہوا ہے, اس کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی جان کے نہیں کرتے, لیکن اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ کہ ہم اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور لک کر جاتے ہیں. اسی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کا خیال آیا, جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں ثنا عثمان چودھری کا, جن کا ایک سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, ارغون بیگ صاحب کے ساتھ, جن کے ساتھ ہم نے ایک پہلے بھی ڈائلسس اور ڈائٹ کے اوپر ایک ویڈیو کر چکے ہیں. یہ ایک بہت ہی باہمت شخص ہیں جو کہ کڈنی ڈیزیز کو, گردے کے بیماری کو پچھلے 40 سال سے فیس کر رہے ہیں اور اب لگ بھگ 10 سال ہو چکے ہیں ان کو ڈائلسس کے اوپر. ان کے ساتھ مسز ارغون بیگ ہیں جو کہ ان کی شریک حیات ہیں, ان کی وائف ہیں اور ان کی پرائمری کیئر گیور بھی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ چیز غیر ارادی طور پہ اوور لک ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر سے, اور اگر ہم مریض کی جو سائیکولوجیکل اسٹرینتھ یا اس کا جو دباؤ ہے اس کو اسیس نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کے اندر اس کی مدد نہیں کر چاہ رہے ہوتے, تو جو اٹینڈنٹ ہے جو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس کو تو ہم بالکل ہی اوور لک یا لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, جو کہ میرے نزدیک ایک ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے یا تقسیم کر دیا ہے, جس میں پہلے ہم ارغون بیگ صاحب جو کہ مریض ہیں ہمیں بتائیں گے جی کہ ان کی کہانی کیسے, ان کو کیا ذہنی طور پہ دباؤ محسوس ہوا جب ڈاکٹر نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ مرض ہے, کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا, کس نے ان کی کیسے مدد کی, اور کیا ہم ایز ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کرتے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا یا یہ جرنی یا سفر زیادہ آسان رہتا. ظاہر ہے دوسرے حصے میں ہم پھر ان کی وائف سے مسز ارغون بیگ سے یہی سوالات پھر پوچھیں گے, اور اینڈ میں ان سے پوچھیں گے کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ شاید اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے جتنا ہمیں ان کو کرنا چاہیے تھا, اور کیا میں یا میرے کولیگز کرتے تو شاید ان کی لائف تھوڑی سی اور زیادہ آسان ہو جاتی ان کے لیے. تو جیسے پہلے بات کی کہ سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم جو اٹینڈنٹ یا پرائمری کیئر گیور ہے فیملی کا جو گھر میں ہے, اس کے ساتھ جو سائیکولوجیکل سٹریس اور ذہنی دباؤ اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ میڈم کہ آپ آئیں. مسز ارغون بیگ ہیں. پہلا کویشچن یہ تھوڑا سا لوڈڈ کویشچن ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے خاوند کو یہ گردے کا مرض ہے یا ڈائلسس سٹارٹ ہونے والے تھے, دونوں کو اکٹھا ہی لے لیتے ہیں, تو آپ کی پھر کیا گزر رہی تھی, کیا تاثرات تھے, واٹ واز گوئنگ تھرو یور ہیڈ؟ پہلے تو مجھے پتہ چلا تھا جب ہماری ارینج میرج ہے, جب پرپوزل آیا تھا تب پتہ چلا تھا کہ پہلے ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہوا ہے, اور اس کا تو میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, پتہ بھی نہیں تھا, نا بس لائک اچھا ہو چکا ہوا ہے, اب وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. اینڈ آئی ریممبر کہ میرے ابو کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی, اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. تو میں نے ابو کو یہ بات کہی تھی کہ ابو میں نے لڑکا دیکھنا بھی نہیں ہے, آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں انکار کرنا. ان کا مجھے فون آیا تھا کیونکہ ہماری ارینج میرج تھی, اور جو میری قرآن ٹیچر تھی ان کے تھرو رشتہ آیا تھا, انہوں نے ان سے میرا نمبر لے کے مجھے فون کیا, اور آئی ریممبر مجھے کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو, تمہارے سے زبردستی ہو رہی ہے. اینڈ آئی واز لائک نہیں کوئی زبردست نہیں, تو تم کیوں کرنا چاہ رہی شادی؟ میں نے کہا میری امی ابو کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ کہتے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, تو یہ میک شورس کہ مجھے پتہ ہے. تو تھا, اینڈ اٹ واز اوکے ٹل ناؤ اٹس اوکے الحمدللہ. وہ اللہ کی مرضی تھی, آگے جو بھی ہوا اس کا کوئی وہ نہیں تھا. تو یس آئی نو. So and when he went back on dialysis, یا dialysis جب شروع ہوا
ہاں تب بھی لیکن تب ظاہر ہے چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں نا. ہاں تب ہم 2 سال سے اپنا ہی ٹرانسپلانٹ کا کر رہے تھے اور میں نے ڈونیٹ کرنا تھا. اور اگین میں اس بات کو پھر ہائی لائٹ کروں گی کہ اویئرنیس دی تھی. اب میری جو فیملی ہے ہم شروع سے ہی وہی میں رہے ہیں تو اتنا زیادہ کیونکہ آس پاس آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, یہ بیمار ہو گیا وہ بیمار کو کچھ پتہ ہوتا ہے بیماریوں کے ساتھ, کچھ اتنا خاص نہیں ان چیزوں کا پتہ بھی تھا. تو مجھے پہلے اپنے ابو کو منانا تھوڑا سا ایک سین تھا کہ ابو کچھ نہیں ہوتا, اور ہمارے بچے بھی نہیں تھے تو میرے ابو کے پتہ نہیں کل کو میرا کوئی اولاد نہ ہوئی تو پھر میں نے کہا ابو کچھ نہیں ہوتا, آپ چلیں میرے ساتھ ڈاکٹر پہ, میں آپ کو ملاتی ہوں, آپ کو کرتی ہوں. تو الحمدللہ تو ان کو بھی اس لیول پہ لا کے ان کو سمجھانا کہ بھئی میں نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, وہ بھی ایک تھا سین تھا. اور یہ میں اس لیے بھی بتا رہی ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر والے, ایک تو ہوتا ہے نا بالکل ہی بیک گراؤنڈ آپ کا بالکل زیرو ہے, کوئی پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں. میرے ابو الحمدللہ, میرے ابو نے بھی ماسٹرز کیا ہوا تھا تو لیکن پھر بھی ان کو بتانا تھا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں کہ اتنی ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کی کمی ہے ان چیزوں کو لے کے. کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا وہاں کے ڈاکٹرز کے تھرو, جو انہوں نے کہا تھا کبھی بھی کیونکہ ان کی کڈنیز فیل ہو رہی, کبھی بھی ان کو کچھ ہو, کوئی تکلیف ہو, کچھ آپ نے فوراً ایمرجنسی آ جانا ہے. تو میں نے وہی کیا کہ میں نے, کیونکہ میرا گھر دور تھا, میں ساری چیزیں اسی طرح لے کے ہاسپٹل چلی گئی کہ چلو صبح تو جانا, میں کیا دوبارہ آؤں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا تھا. ہم 15 سے 20 دن ہاسپٹل میں رہے ہیں. ہی واز ان ICU. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ICU دیکھا, اور میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں کہا اللہ تعالیٰ یہ ہو کیا گیا. اور اس دن انہوں کا ڈائلسس شروع کرنا ہے, مجھے نہیں پتا تھا ڈائلسس کس طرح ہوتا ہے. اور ڈاکٹر عمار جو ہمارے جو ٹرانسپلانٹ جنہوں نے کرنا تھا, وہ انہوں نے باقاعدہ وہ ICU میں, وہ ان کی نہ ڈیوٹی تھی نہ کچھ تھا, وہ باقاعدہ ICU میں آئے مجھے ملنے کے لیے. انہوں نے آ کے مجھے ساری بات سمجھائی, انہوں نے مجھے ایزی کیا. آئی ریممبر میں ان کے سامنے اتنا روئی تھی کہ میں اپنی کسی فیملی ممبر کے سامنے نہیں روئی تھی, میں ڈاکٹر عمار کے سامنے روئی تھی. انہوں نے مجھے بٹھایا, آرام سے مجھے پانی پلایا, انہوں نے مجھے سمجھایا اب یہ مسئلہ ہو گیا, اب ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا, ٹرانسپلانٹ ہم آگے کریں گے, ابھی اس مسئلے کو ہم نے ڈیل کرنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی ICU میں ان کا بھی یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ مجھے ایمرجنسی کے پیپرز لا کے تو مجھے دکھایا, مجھے بتایا یہ میڈیسن دی ہے, یہ دینی ہے, ایزی رہنا ہے اور خود کو ٹھیک کرو. تو کیونکہ ہم 2 سال سے ان کے پاس جا بھی رہے تھے تو وہ ہم ان کا پارٹ آف ٹیم بن گئے ہوئے تھے. تو وہ اور ان کی ٹیم جو ان کی ہیڈ نرس تھی روبرٹا, وہ آئی تھی ساتھ, اور انہوں نے آ کے مجھے سمجھا کے ایزی کر کے بتا کے گئے. تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور تب انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹرانسپلانٹ وہ ڈائلسس شروع کریں گے. اور جسٹ فار کلیئرٹی یہ سارا UAE میں ہو رہا ہے, یہ سب UAE میں ہوا. اور انہوں نے جب ٹرانسپلانٹ جب ڈائلسس ہو گیا اس کے بعد ان کا دوبارہ وزٹ ہوا. یہ تو اندر تھے, ان کو تو نہیں پتا. وہ آ کے مجھے کہہ کے کہ دیکھو اب وہ ٹھیک ہوا ہے نا, دیکھو اس کو اچھا لگ رہا ہے نا, اب تمہیں اس کی شکل سے تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کی پین ہٹی ہے. میں نے کہا ہاں. تو یہ ڈائلسس ہے, یہ ٹریٹمنٹ ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر مجھے دماغ میں آیا کہ میں نے سمجھنا ہے, میں نے سیکھنا ہے کیا ہے یہ, کیوں ہو رہا ہے, اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ 20 دن یا ICU میں تھے. تو اس ساری چیز میں سب سے زیادہ مشکل چیز آپ کو کیا لگی, اور اس کے اندر آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کیا؟ صرف اس پرٹیکولر موقع نہیں, ویسے ان جنرل ان کی ساری ٹریٹمنٹ میں, ڈائلسس میں, ساری چیزیں؟ پتہ ہے بہت سی چیزیں ہوئیں جس طرح کہ مجھے اب اگر مجھے میرے ہسبینڈ نا چیزوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں, جیسے کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی چیز منع کر دی ہے تو وہ منع ہے, وہ اتنی سی بھی منع ہے, وہ دھیان رکھتے ہیں. اب مجھے یہ کہا جاتا کوئی گل نہیں, تھوڑی جی دے دے, کوئی گل نہیں. اب وہ آئی ایم دا بیڈ پرسن کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں کرنے دیتی, یا یہ ملنے نہیں دے رہی, یا یہ جانے نہیں دے رہی. میں تو ان کا میسج کنوے کر رہی ہوں نا. ایک یہ مجھے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ مجھے بتانا پڑتا تھا. اور پھر دوسری یہ چیز یہ ہوتی تھی کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر احد نے بتایا کہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں پیشنٹس کے, ان کو غصہ بھی آتا ہے, کس وقت ٹریٹمنٹ کا ان کو غصہ چڑھا ہوتا ہے اور وہ کسی اور پہ اتر جاتا ہے. تو وہ ایک کیئر گیور پنچنگ بیگ بنا ہوتا ہے. تو وہ اور میں نے اپنے اندر یہ چیز فیل کی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری برداشت کم ہونے لگ پڑی, کیونکہ میں نے اپنا لہجہ بدلتے دیکھا ہے. مطلب میں جب اپنے بہن بھائیوں میں جاتی ہوں بیٹھتی ہوں تو وہ مجھے باقاعدہ کہتے ہیں کہ
اب تمہیں ہنستے دیکھا, تمہیں تو کتنے عرصے سے تمہیں ہنستے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ شاید ایسے رہ کہ شاید وہ میرا ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہی ایسے ہو گیا ہوا ہے. آپ انٹرنلائز کرتے جاتے ہو سارا کچھ, اینڈ یو وانٹ ٹو بی اسٹرانگ فار دا پیشنٹ. آپ نہیں چاہتے کہ اس کو لگے کہ جی میرا کیئر گیور کمزور ہو گیا ہے. آپ اتنا اسٹرانگ اوپر سے بن جاتے ہو, جبکہ اندر سے آپ نہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس ساری چیز میں یو نیڈ سم ون جس سے آپ بات کر سکو. تو آپ کی یا تو کوئی خاندان میں کوئی ایسا ہوگا جس سے آپ بات کریں, کیونکہ آئی ایم گیسنگ سائیکالوجسٹ کو نہیں آپ نے جا کے ملے ہوں گے, کیونکہ کیئر گیور کے لیے بھی ٹو سی سم ون پروفیشنل ہو جائے یا ویسے کوئی فیملی میں سے سم ون جس سے آپ آرام سے بات کر سکو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایکچولی پتہ ہے وہی بات ہے نا, ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ ہی نہیں کیا ہوا نا. آئی ریممبر کہ جب ہم یو اے میں تھے تب بھی ایک بار ہم سائیکالوجسٹ کے پاس گئے تھے, مصطفیٰ کا سیشن تھا, اور انہوں نے مجھ سے بات کرنا شروع کی. اس کے بعد سیشن ختم کرنے کے بعد تمہاری بیوی تو برن آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. مطلب کتنی چیزیں وہ دیکھ رہی ہے اور کتنی چیزیں وہ, اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. اچھا میرے ابو جب تک حیات تھے, اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت فردوس میں جگہ تھے, میرے ابو کو میرے لہجے سے سمجھ آتی. کیا بات, ابو کے ساتھ یہ تھا کہ مجھے نہیں بتانا پڑتا تھا, ابو سمجھ جاتے تھے. ابو میرے ٹون سے سمجھ جاتے, اچھا کی گل ہے آج کوئی بل آیا ہوئے, لٹرلی مجھے یہ کہتے تھے. اچھا کہ مصطفیٰ تھا کوئی ڈائلسس کا سامان نہیں ملتا. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسا بندہ, یہ بھی ہو سکتا ہے سارے میرے گھر والے رونا رپا ڈال دیتے. وہ نا لڑکی کے گھر والے یہ کہتے کہ ہاں جی ساڑی کڑی نہ بولو, کیونکہ ہو ہائے تو بہت ہے ہمارے معاشرے میں. مجھے جو ملتا تھا پاکستان میں سکتا, ہاں تمہارے میاں ڈائلسس ہوا, تو میں کہتی تھی ہو کر کے کیوں, الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. مطلب مجھے وہ اتنی ہمدردی اور اس طرح دیکھتے جیسے بیچاری میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں اس کو کہتی تھی یہ دنیا ہے, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے تو کوئی اور مسئلہ ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میرے میاں ڈائلسس پہ آ گئے تو زندگی ختم ہوگی, ایسا نہیں ہے. اس میں پھر وہی لرننگ پوائنٹ ایک ہے کہ والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ایک سپورٹ سسٹم تھا, اور ایک سپورٹ سسٹم ہونا اٹینڈنٹ کے لیے بھی ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے ہمیں پش کرنا چاہیے. بیکاز آپ جب اپنے ہسبینڈ کے لیے گئے, ایکچولی ہسبینڈ سے زیادہ انہوں نے دیکھا یہ تو جو اٹینڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو یہ انٹرنلائز کرنے کی جو یہ کانسیپٹ, بیکاز ہمارے لیے تو یہ ساری فرینچ ہے ایز اے ڈاکٹر, ہم لوگ تو اس چیز کو ٹرینڈ نہیں ہیں. سو وہ پھر ریفرل یا اس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے, کسی ایک بندے کو ساتھ کر لیں. کیونکہ آئی ریممبر میں جب ادھر ڈائلسس پہ ہسبینڈ میرے جاتے تھے, جاب سے ڈائریکٹ ڈائلسس کے لیے جاتے تھے, تو میرے ابو مجھے باقاعدہ ڈائلسس پہ وزٹ کرتے تھے. ہر ڈائلسس میں میرے ابو آتے تھے. تو ایون میرے بہن بھائی اس بات پہ جھگڑ آتی نہیں ہے, ہم سب بالنگ پہ جا رہی ہے, ملنے نہیں آ رہی ہے, نہیں. تو ابو ان کو سناپ کرتے تھے کہ تمہیں اس کی مشکلوں کا نہیں پتا, اس کو نہیں یہ کرو. تو یہ ضروری ہے. کیونکہ ایکچولی اگلا میرا کویشچن بھی اسی کے اوپر ہی تھا. میرا اصل میں یہی تھا ٹو ایٹیٹیوڈ آف خاندان کہ جی اس میں کیا چینجز آئے. میرا خیال ہے اس میں تو آپ نے مور اور لیس اس کو کور کر لیا کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آلسو کہ یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ایز ویل. جو آپ کہہ رہی ہیں یور مطلب آپ مفت میں بری بنی جا رہی ہیں ساروں کے سامنے, آپ ایکچولی وہ کر رہی ہیں جو ڈاکٹر نے کہا ہے. کیونکہ ہر بندہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا, ڈاکٹر نے ایڈوائس دیا کہ ہاں کھجوریں نہیں کھانی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سنت ہے تھوڑی سی. جی بھائی ٹھیک ہے جی, میں نے کب کہا سنت نہیں ہے, لیکن اس میں جو پوٹیشیم ہے اس کے ساتھ جو پوٹیشیم بڑھے گا, جب مریض خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں پہنچے تو وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ کسی اور نے نہیں دیکھا ہوا. تو وہ فیملی آلسو نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی یو اور دا پیشنٹ مے ناٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ آل دا ویڈنگ فنکشنس. وہ نہیں جا سکیں گے بیکاز, اور اس میں بہتری ہے کہ اگر وہ 3 فنکشنز میں سے ایک پہ جا رہا ہے تو ایک پہ وہ ایٹ لیسٹ ہنسی خوشی بیٹھا ہوا ہے, بجائے یہ کہ وہ 3 پہ بے ہوش پڑا ہوا ہے صوفے کے اوپر. اور اف ہی فیلز ویل انف بائی آل مینس گو ٹو آل 3 فنکشنز. سو اور خاندان کے رویوں میں یا کچھ اور آپ ایکسپریس کرنا چاہیں یا اتنا اس حد تک ہی کہنا چاہیں؟ نہیں دیکھیے وہ کافی چیزیں آتی ہیں. میں اگر اوپنلی اگر ہم نہ بھی بات کریں, جس طرح ایک اگر آپ کا ہسبینڈ نہیں جاب کر رہا, میں یہ پوائنٹ آف ویو پہ سمجھتا ہوں, مجھے اپنے ساس سسر کے بھی بڑا ایک دکھ والا ہوتا ہے نا. یہ ٹائم یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کما کے لا کے جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ کماتے اور سارا کچھ سسٹم ہوتا ہے, ایک وہ چیز آتی ہے. پھر میں نے جو اپنی اگر میں پرسنلی دیکھوں, کبھی بھی کوئی مشکل آتی تھی نا, میرے میاں مجھے ہمیشہ شروع سے کہتے جو مشکل پیسوں سے مہر حل ہوتی ہے, پیسے دیکھ کے جان چھڑاؤ, کام ختم کرو. اب یہ چیز ہوتی ہے کہ مشکل ہی پیسوں کی آ رہی ہوتی ہے اور کتنی چیزیں ہیں آپ کو. اور میں کئی دفعہ میں یہی سوچتی ہوں کہ اچھا اگر وہ پرانا رون ہوتا, کیونکہ میں اپنے میاں کو سیدھا کہتی ہوں آئی مس مائی رون,
جو میرے ہسبینڈ تب تھے یہ وہ، کیونکہ اس بیماری نے بہت کچھ لے لیا نا. مطلب میرے ہسبینڈ کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا نہیں رہا، ان کی انرجی اس طرح نہیں رہی، ہماری لائف اس طرح نہیں رہی. ہم کتنے گھنٹے باتیں بھی کرتے تھے، ہم ڈرائیو بھی کرتے تھے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نہیں رہتی. تو وہ ہم نے ایز اے کیئر گیور بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم ایک بیمار بندے سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ جی میرے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزارے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سائیڈ افیکٹ پیشنٹ پہ بھی آتے ہیں اور آپ کی فیملی پہ بھی آتے ہیں. اور پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جب آپ سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے، جب ایز یو نو کہ ہماری کس طرح کی سوسائٹی کہ جب بندہ کما رہا ہوتا ہے تو سب کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، جب نہیں کماتا تو لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یہ چیزیں مجھے فیل ہوتی ہیں. میں اس میں اسپیکٹ ایک آگے اسی پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ارغون صاحب سے پہلے آپ سے پہلے بات ہو چکی ہوئی ہے ان سے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جو چیز ہے آپس میں اوپننیس ہو اور ایکسپریس کر دیں، تو جس طرح ارغون صاحب خود کہہ دیں آپ کو کہ آئی جسٹ ڈونٹ فیل لائک اٹ، میرے میں انرجی نہیں ہے، اور میں ظاہر ہے اس کو ایک برا فیل کرتا ہوں کہ میری وجہ سے ہی تم پھنس گئی ہو یا کدھر ہے، تو اس اوپننیس سے بہتری آ جاتی ہے ریلیشن شپ میں، اور یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، یا چپ ہی رہنا چاہیے کہ رہنے دو جی میں تو مرد ہوں، میں ہی جھنڈا اس فیملی کا لے کے آگے چلوں گا. نہیں بتانے سے ایک آسانی یہ ہوتی ہے، کیونکہ سم ٹائمس یہ ہوتا ہے ہم عورتوں کا دماغ کیسے کام کرتا ہے کہ میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ اگر میں ان کو کسی بات کی کمپلین کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں ان کو کہتی ایکشن نہیں چاہیے مجھے، صرف میری کمپلین سن لیں، ٹھیک ہے، کہ بھی آپ نے بس سننے کے، بس مجھے یہ پتا ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. یا اگر کوئی ایسی بات، اگر کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اور جب مصطفیٰ کہہ دے نا کہ ہاں میں نے یہ چیز فیل کی، یہ ہوا ہے، اچھا انہوں نے بھی فیل کیا، اچھا اس کا مطلب یہ ہے. مطلب مرد کا بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم عورتوں کو سننا ہے، ہمیں ایکشن نہیں چاہیے، ہمیں سپر ہیروز نہیں چاہیے ہوتے. میں مصطفیٰ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. اب جیسے کل پرسوں کی بات ہے، مجھے کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو، تم پتہ نہیں میرے سے زندگی ضائع کری، جاؤ ادھر تمہارے بھائی ہیں ادھر چلے جاؤ. تو پتہ نہیں کیوں ادھر بیٹھی. میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ میں کیوں بیٹھی، لیکن میں ادھر ہی، میں نے نہیں کہیں جانا. تو یہ ضروری ہے نا، ورنہ وہ بیچاری پس رہی ہے. اب سوچیں کوئی اور بیوی ہے، میاں بیمار ہے، وہ پس رہی ہے، اتنا کچھ کر رہی ہے، میاں کچھ بول نہیں رہا، تو وہ کہہ رہی اس کو تو فرق نہیں پڑ رہا، میں اس کے لیے یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں. تو معاملات تو خراب ہی ہوں گے، صحیح تو نہیں ہوں گے. ایبسلیٹلی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر آگے شروع؟ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو لیک آف اویئرنیس بہت زیادہ ہے فار کڈنی پیشنٹ، خاص طور پہ کرونک کڈنی پیشنٹس اور ڈائلسس والے. اس کی وجہ سے آئی تھنک واٹ از امپورٹنٹ از کہ سپورٹ گروپس ہونے چاہیے. ادھر کینسر کے سپورٹ گروپس ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں، اور ویسے بھی کافی رن کیے جا رہے ہیں. آئی ہیو ہرڈ کہ آپ لوگ بھی ایک رن کرتے ہیں. تو مطلب واٹ ڈو یو تھنک کہ مطلب اس کے اندر کیا فائدے ہو سکتے ہیں سپورٹ گروپ کے پارٹ ہونے کے لیے، اور کیوں نہیں ادھر ہیں؟ دیکھیں وہی بات ہے نا، جس طرح ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس طرح، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہماری، آپ دیکھیں پیشنٹ کا، آپ کتنے ایسے پیشنٹ ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، اور کتنے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا. وہ جب اینڈ ہوتا ہے تب جاتے ہیں. گروپ سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے میں کسی کو، میں سب کو یہ کہتی ہوں بھائی آپ کوئی دوائی بتا دیں، میں دوائی نہیں بتا سکتی. میں کو یہ کہتی ہوں ہاں ڈاکٹر کا بتا دوں گی. رات 3 بجے مجھے فون کر کے پوچھو کہ جی کون سا ڈاکٹر کہاں بیٹھ رہا ہے، میں کس سے ملوں یا کس کو کروں، یہ میں بتا دوں گی. لیکن یہ نہیں میں بتاؤں گی ان کا. ہم جو کرتے ہیں، مطلب مجھے جس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ، جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا ہمارا، اب تو خیر سے الحمدللہ عبدالرحمٰن ہے، ہم دونوں نے یہ سوچا تھا ہمارا صدقہ جاری یہ ہوگا کہ ہمارے بعد بھی کسی کو ہماری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. جو مشکلیں ہم نے فیس کی ہیں وہ لوگ نہ فیس کریں. یہ ساری انفارمیشن کہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے اور لوگ ہیں، اور جو بیچارے پہلی سٹیج پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ گزر گئے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایزی کرتے ہیں کہ نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کریں. دوسرا یہ کہ ان کی بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. جس ہم موسٹلی لوگوں کو ڈائبٹک ہوتے ہیں، وہ جا کے کڈنی ٹرانسپلانٹ نیفرولوجسٹ سے مل لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی باقی دوائیاں ان سے نہیں لکھوا کے. تو بھئی آپ ان کو پورا بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی ہم نے دوائی چینج کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں سپورٹ گروپ میں ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پھر پیشنٹ ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے موسٹلی انجیکشنس کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. آپس میں پیشنٹ کہہ رہے تھے اچھا میں آپ کو ارینج کرا کے فلانی جگہ سے دے دیتا ہوں. تو وہ بھی ایک ہیلپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جب آپ کو ہیپرین نہیں مل رہی ہے یا کوئی انجیکشن نہیں مل رہا، تو وہ مریض کے لیے پریشانی والی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو اٹس ریئلی ہیلپ فل الحمدللہ. اگلا میرا کویشچن ایکچولی ڈاکٹرز کے بارے میں تھا. 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اس سارے مرحلے میں، سفر میں
آپ کو ایک ڈاکٹرز کا رویہ کیسا لگا؟ دوسرا یہ اسپیکٹ ہے کہ جی ایک تو رویے کا بتائیں، دوسرا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک اٹینڈنٹ یا کیئر گیور کی زندگی آسان ہو، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیے گا کہ ڈاکٹر صرف ایک یا دو سے بات کر سکتا ہے، پوری فیملی اٹ از امپاسبل جی. تو اس کا آپ کا کیا ہے ان دونوں اسپیکٹس کو اگر آپ آنسر کرنا چاہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. اب جیسے کہ میں ایک اور انسیڈنٹ آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں پاکستان شفٹ ہوئی ہوں، جہاں پر میں ڈائلسس ان کا کروا رہی تھی، ان کا کریٹینین 17 تک پہنچ گیا تھا. اور میں انہی ڈاکٹر کی ایمرجنسی پہ گئی تو وہی ڈاکٹر مجھے کہہ رہی کہاں ڈائلسس کراتی رہی ہیں بی بی آپ ان کا، جو آپ نے ان کی یہ حالت کر دی ہے. تو میں ان کو بتایا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا ڈائلسس یونٹ ہے، آپ ہی کا جو جونیئر بیٹھتا تھا میں اسی کو ویکلی دکھا، تو میرے پاس آنا تھا. تو پھر وہ کیا کر رہا تھا اوپر؟ میں نے تو یہ سوال کیا وہ اوپر کیوں بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں دکھا رہی تھی. پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ جب ہم یو اے سے واپس آئے، میرے ہسبینڈ اس وقت مینٹلی طور پہ ریڈی نہیں تھا کسی نئے ڈاکٹر کو ملنے کے لیے. تو میرے لیے یہ ضروری تھا کہ ابھی امیجیٹلی ان کا ڈائلسس شروع کرایا جائے. ان کے میں ٹیسٹ کرا کے تو جو ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اس سینٹر کے اندر، میں ان کو رپورٹ دکھاؤں. مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اسپیشلی ایک ڈاکٹر کو ملنے جانا ہے. مجھے تو تھا کہ نیفرولوجسٹ بیٹھے ہوئے میں ان کو دکھا رہی ہوں تو اٹس انف. تو یہ غلطی مجھ سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی. اچھا اس کے علاوہ وہی بات دوسری ڈاکٹر پہ، اگر آپ کے ایک یونٹ میں ایک پیشنٹ آ رہا ہے، وہ صرف پیسے دے کے صرف ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا، باقی چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، چاہے بائی فیس نہیں ہے آپ کا کوآرڈینیٹر، آپ اس کا دھیان رکھیں. یہاں پر ایک مسئلہ آیا تھا. دوسرا یہ کہ میں نے بعد میں جو ڈائلسس مشین سمجھی، جو ڈائلسس سمجھا، ڈاکٹر شریف ہیں سوڈان کے ڈاکٹر، یو اے میں مفرق ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں. میں باقاعدہ ان کو یہاں سے ویڈیو کال کرتی تھی مشین کی. یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کے ٹی وی اچیو کرانا ہے، یہ کے ٹی وی ہوتا ہے، ان کا ڈائلائزر یہ والا رکھنا ہے، یہ چیزیں رکھنی. مجھے کچھ نہیں پتا تھا، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے مجھے بتایا. اگر یہی چیز مجھے پہلی کاؤنسلنگ میں کوئی ڈاکٹر پاکستان کا بتا دیتا کہ جی آپ کی میاں کا ویٹ یہ ہے، ان کو کون سا والا ڈائلائزر لگنا ہے، ان کو کیا ہونا ہے، ان کی ڈائٹ کیا ہونی ہے، میری چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں. مجھے نہ سمجھنا پڑتا، مجھے نہ دیکھنا پڑتا. تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ پیشنٹ زیادہ ہیں، لیکن جو پہلی سیٹنگ ہوتی ہے یا دوسری سیٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے یا تو 1 to 1 پیشنٹ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، یا آپ کیئر گیور کو بتائیں اور اس کو کہیں کہ بعد میں آپ نے آ کے میری کوآرڈینیٹر سے ملنا ہے. اپنے ساتھ ایک رکھیں کہ جو آپ نہیں ٹائم دے سکتے تو آپ کا کوئی کوآرڈینیٹر جو پراپر طریقے سے ان کا ٹرینڈ ہو اور وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکے نا، بتا سکے پیشنٹ کے کیا ایشوز ہو رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ دیٹ کی ناٹ بی این ایکسکیوز کہ ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو ہونا چاہیے بیکاز وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. میرا خیال ہے فرام این اٹینڈنٹ پرسپیکٹو، ڈاکٹر کا یہ پرسپیکٹو یہ رہا ہوتا ہے کہ شاید اٹینڈنٹ جو سامنے ہے اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو میں یہ چیزیں بتاؤں. لیکن یہ بھی ایک پھر لرننگ پوائنٹ ہمارے لیے یہی آیا کہ اٹینڈنٹ ایک گوف نہیں ہے. آپ کو کے ٹی اوور وی کا پتہ ہے جو موسٹ نان نیفرولوجسٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اگر آپ عام کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جو کہ نیفرولوجسٹ نہیں ہے تو ہی وڈ ناٹ نو اور شی وڈ ناٹ نو وٹ کے ٹی اوور وی از. سو اٹیمپٹ ڈاکٹر کو ضرور کرنی چاہیے اٹینڈنٹ کو بھی اس کی کیئر کے اندر لانے کے لیے. اگر ہمیں لگے یا اٹینڈنٹ خود کئی دفعہ کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتا آپ خود دیکھ لیں، تو دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایسپیکٹ اس چیز کے. دیٹس فائن. پھر بات یہ آتی ہے تو آسانی کے موڈس کے اوپر ہی آ رہے تھے. تو ایک تو یہ کہا کہ آپ کو اس کی انوالومنٹ کیئر کی طرف سے ہونی چاہیے. کچھ سائیکولوجیکل سپورٹ بھی آپ کا خیال ہے ڈاکٹر کو دے سکتا ہے آپ کو، یا بس وہ فیملی اور ادھر تک ہی ہونا چاہیے؟ کیا دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح ٹائم آیا تھا، میں نے نا میرے ہسبینڈ سمجھ نہیں مجھے آ رہی تھی کہ اتنے پریشان اور غصہ اور عجیب و غریب. میں نے ان کو کہا آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. پھر میرے پر یہ ٹائم آتا ہے، میں مجھ سے کہتی ہوں جب میں بہت زیادہ ہو جائے میں کہتی ہوں یا تو میں کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں، یا میری بس مجھے جو، کیونکہ اب ایک پیشنٹ ہے، اب میں اگر کوئی چیز فیل کری تو میں اپنے ہسبینڈ کو ڈائریکٹ یہ بات بتاؤں تو وہ تو اپنے اوپر زیادہ لینا چاہتے ہیں میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہی میں یہی سوچی، میرا جو سسٹم تھا کہ وہ چلو ابو سے نکال لی بات، اب ابو کو ساری بات بتا دی، ابو نے سن لیا. اب موسٹلی جیسے میں نہیں اٹینڈ کری تو ابو مجھے اچھا چل کوئی گل نہیں، سارے بچے ہیں تو نہیں ہے کوئی بات. اکثر میرے ابو مجھے یہ کہتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں مجھے پتہ ہے وہ مجھے کہتے تھے جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا
اور بندہ چڑچڑا ہوا ہوتا ہے تو بس برداشت کر, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. یہ 2-3 باتیں جو ابو کی تھیں وہ کافی تھی. تو یہ ضروری ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ممبر نہیں ہے ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کو کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے جا کے دکھائیں, ایڈریس کریں, بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز لے کے بیٹھ جائیں نا. ایک اور چیز میں ضرور انکریج اسی فورم سے کروں گا کہ آئی تھنک ایز اے ڈاکٹر بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں نا, میرا خیال ہے اٹینڈنٹ بھی جو ساتھ آئے, بے شک وہ عام طور پہ کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جب مریض باہر چلا جائے گا میں نے آپ سے ایک بات کرنی, اس میں میں اٹینڈنٹس کو بھی انکریج کروں گا کہ وہ یہ چیز بات ہمیں کہا کریں. وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈاکٹر راحت میری نا بس ہو گئی ہے, تو جسٹ سے دیٹ ٹو اس اینڈ ویل سی ہاؤ وی کین ہیلپ یو. جو آپ کے والد صاحب نے کہا شاید وہی صرف وہ جو 2 میٹھے بول ہیں شاید وہ آپ کے لیے بہت زیادہ. میں آپ کو صرف کہہ دوں کہ دیکھیں مجھے بھی بخار ہوتا ہے نا, تو میں اس ٹائم کے جو بچے کا جو عام طور پہ اگر میرا چھوٹا بچہ ہے 5 ماہ کا وہ رو رہا ہوتا ہے تو مجھے کبھی کبھی وہ اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ چلو بچہ رو رہا ہے, کتنی اچھی آواز آ رہی ہے ساری. لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی 5 ماہ کے بچے کی جو رونا ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو لے لیتا ہے. سو آئی تھنک وہ ایک تو آپ میں ڈیفینیٹلی اٹینڈنٹس کو بھی انکریج کروں گا کہ کہیں پیشنٹ کو بھی, ان کو بھی ارگون صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں گے تو شاید ہے, اور شاید مجھے خود بھی پوچھ لینا چاہیے. سنا آپ کچھ کہنا چاہتے ہو پھر فائنل کویشچن پوچھتے ہیں ایک لاسٹ. اس کے اندر میں یہی پوچھنا چاہی تھی کہ ایک تو یہ بہت مہنگا علاج ہے, اس کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی آلٹرنیٹیو ہوتا ہے اس کے اندر کہ اگر ایک دوائی دینی ہے وہ بہت مہنگی ہے, آپ اس کے اندر دیتے ہیں کہ مطلب یہ اگر کوئی آپ کو یا پیشنٹ پوچھے یا کچھ کرے کہ دیر از این آلٹرنیٹیو, کہ سستا آلٹرنیٹیو دے سکیں یا کچھ کر سکیں. اور دیکھیں ایبسلیوٹلی سو کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو کہ ملٹی نیشنلز بناتی ہیں تو آف کورس امپورٹڈ ہیں تو وہ مہنگی ہیں. اب پاکستان ظاہر ہے کوئی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی بیٹھی ہوئی کنٹری ہے. ماشاء اللہ ادھر سائنٹسٹ ہیں, نیوکلیئر پاور ہیں, ڈاکٹرز اچھے ہیں. یہی ڈاکٹرز جب US میں ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لوکل پاپولیشن کو. تو میڈیکیشن بھی ہماری یہاں اچھی بنتی ہے اور ان کے سستے آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. بٹ وہ آپ پرسکرائب کرتے ہیں ایبسلیوٹلی کرتے یا ہیں. پیشنٹ پوچھے گا تو آپ کو سستا دیں گے یا ڈو یو گو ود دا مور ایکسپینسو امپورٹڈ والی پہلے؟ دیکھیں وہ آپ جو آپ کویشچن کہہ رہے ہیں نا اس کی بات میں بالکل سمجھ گیا ہوں, لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پہ ڈسکشن چلی جائے گی. بیکاز وہ یہ ہے کہ جو دوائی لکھی جا رہی ہوتی ہے اس کا سستا آلٹرنیٹیو ہے, لیکن میں مہنگا لکھ دیتا ہوں. اگر میں مہنگا لکھ رہا ہوں اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کوئی ڈاکٹر یا کسی نہ کسی کا کوئی کٹ ہو. اگر تو کویشچن آپ کا یہ ہے تو اس چیز کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈو سی, اٹ از فراؤنڈ اپون, اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو اینی ون. اس کو میں زیادہ اس طریقے کہہ سکوں گا, میرا اپنا پرسنل بلیف یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں نا پرسنلی تو اللہ تو دیکھ رہا نا میرے ہاتھ سے شفا اٹھ جاتی ہے. اور یہ میں نے لائف کے اندر بھی ویسے بھی ہوتے اپنے ساتھ بھی پرسنلی دیکھا. آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹاپک ٹو بی اباؤٹ می, کہ جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ میں نے کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ کی ہے یا لالچ کی ہے تو وہ جو پیسے میں نے اگر ادھر سے کہیں سے کمائے ہیں ایسے وہ کہیں اور لگ جاتے ہیں. میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا, وہی جو 30,000 روپے ادھر آئے ہیں نا وہ اس کے ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ تو جی میرا خیال ہے سچے مسلمان ہونے کا یہ میں کوئی نہیں اگین کہ میں سچا مسلمان نہیں, نہ ہی کوئی ایسا کوئی مومن انسان ہوں, لیکن یہ تو ایک ہر بندے کے اپنا پرسپیکٹیو ہے. سستی دوائیاں اویلیبل ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ہر سستی دوائی پھر پائیدار بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ پلیز, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی کہ پلیز ڈاکٹر صاحب ڈائلیسس کے پیشنٹ ہے, پلیز ذرا دوائیاں وہ لکھیے گا جو رینج میں ہوں. میں نہیں مان سکتا کہ کسی ڈاکٹر کو اتنی محنت کرنے کے بعد اس کا اتنا بھی ضمیر گوارا نہ کرے کہ وہ پھر بھی مہنگی دوائی لکھے, اگر مجھے خاص طور پہ یہ کہے. کیونکہ جب آپ کو یہ کہہ دیتا ہے تو اور زیادہ یو گو دی ایکسٹرا مائل, بٹ اٹ ول اونلی ہیپن اگر آپ بولیں گے. یہی کہہ رہی ہیں نا, جس طرح کہ ایک اور ایڈیڈ ان کے اندر برڈن اس وقت آ گیا ہوا ہے, یہی کہ اب پہلے ان کو ہوتا تھا کہ پیسے دے دو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اب دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ پیسے کدھر جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. سنس دس علاج از لانگ گوئنگ, لمبا چلتا ہے, کرونک چیز ہے, تو اس لیے اس کا بوجھ تو ہوتا ہے بہت. نو اٹس امپاسبل. میرا خیال ہے یہ ڈائلسس امپاسبل ہے کہ بندہ اپنی جیب سے کرا لے. آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ہیں آپ سال میں آپ ختم ہو جاتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی دین اگین اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے. دنیا میں کہیں پرائیویٹ اس طرح ڈائلسس نہیں ہو رہی, یا تو انشورنس کر رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یا NHS کر رہی ہے UK میں, جو کہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. آؤٹ آف پاکٹ آپ کو ملٹی بلینئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کے اندر پھر بھی جھجک رہتی ہے وہ پوچھنے کے لیے یہ چیز, یا کچھ کہنا چاہیے. میں نے تو اوپنلی اب کہنا شروع کر دیا, اور میں یہ اپنے
ہمارا جو سپورٹ گروپ ہے اس میں یہ ان کو کہتی ہوں کہ باقاعدہ آپ ڈاکٹر سے کہیں, ان کو بتائیں کہ جی اس کا کوئی اگر آلٹرنیٹو سستا ہے تو پلیز کائنڈلی مجھے وہ دیں, اس میں کوئی آر نہیں ہے, کیونکہ آپ میں نے کہا دوائی آپ فی سبیل اللہ تو نہیں لے رہے ہو, اس کے بھی تو پیسے ہی پے کرو گے نا. تو یہ چیزیں وہی اگین وہی نا, یہ کمیونیکیشن ہے نا کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایز اے کیئر گیور بھی اس کو بتانا ہے. اگر آپ مریض سے پیچھے ہٹ کے, کیونکہ یہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے نا, ان کے سامنے یہ بات نہ کرنا, مریض کے سامنے آپ میری بات علیحدہ, جب آپ نے اپنی بات علیحدہ سے کی تو آپ اور بھی باتیں علیحدہ سے کہیں جو آپ کے دل میں آ رہی نا. میں نے اکثر میں ایک چیز دیکھی, اگر میں کچھ ایسے ڈاکٹرس تھے جن سے میں کچھ سوال پوچھتی تھی کہ اچھا یہ کیا ہے, تو وہ کہتے تھے جا کے انہیں سے پوچھ لیں اپنے ڈاکٹر سے. میں کہا آپ نے ابھی ٹیسٹ کیا, آپ مجھے جواب دیں. تو وہ ایک آکرڈ ٹائپ کی چیز مجھے فیل ہوتی تھی کہ کیوں بھائی. پھر میں ان کو باقاعدہ کہتی تھی کہ میں باقی پیشنٹس کی طرح نہیں ہوں, مجھے تھوڑی نو ہوا ہے, پلیز آپ مجھے بتائیں, تب مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملتی تھی. تو ہم نے یہ چینج کرنا, میں سارے کیئر گیورس کو بھی کہتی ہوں کہ بات کریں, تاکہ آپ یہ اس کو نا ایک, جیسے ہم برانڈ میں جاتے ہیں تو اس کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ SOPs ہیں, ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, آپ اس کو عام کریں, بتائیں کہ ہمیں پوچھنا ہے, ہمیں بتانا ہے, تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے بتانا ہے. عام کریں. میرا خیال ہے اگر اور کوئی بات نہیں تو فائنل کویشچن جو کہ ارون صاحب سے بھی پوچھا تھا, لائف سے کتنی مطمئن ہے, آر یو ہیپی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. دا ریزن وائی آئی کیپ آن آسکنگ دس کویشچن, یہ بار بار آپ کے ہسبینڈ سے بھی پوچھا, یہی ہے بیکاز وہ بھی میسیج کراس کرنا ہے, اور یہ کوئی پلانٹڈ کویشچن اس طرح نہیں ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہاں میں الحمدللہ, کہ جی ڈائلسس کے اوپر ایک فروٹفل اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے جس پہ آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اٹینڈنٹ بھی ڈسپائٹ آل پرابلمس ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل ایسے ہم لوگوں نے کتنی دفعہ اگر یہ جاب نہیں کر رہے تو ہم نے موسٹلی ڈفرینٹ طریقے سے کئی ہم نے اس طرح کے پروجیکٹ کیے ہیں کہ ہم لوگ اچھا چلو ہم گھر پہ رہ کے کس طرح کما سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر سب سے پہلے تو سوسائٹی کو کرنے سے پہلے تو ہم نے نا اپنی فیملی کو رن کرنا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیمار ہو گئے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, ایسا بالکل نہیں ہوتا. کہ آپ اپنی دن کے 3-4 گھنٹے کام کر سکتے ہیں, اور وہ الحمدللہ میرے میاں کرتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں, چاہے وہ ہم کوئی ارننگ کی طرف کر رہے ہیں, کوئی پروجیکٹ میں کچھ کر رہے ہیں, تو یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ادھر یہ جو آتا ہے کہ بھئی ڈائلسس میں بندہ آ گیا تو بندہ تو گیا تو بس اب تو, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا, ان دونوں ایپیسوڈس کی اختتام پذیر ہو رہے ہیں. میں بالکل کلوز کرنے سے پہلے اپنے پینلسٹ ارغون بیگ صاحب, آپ مسز ارغون بیگ, آپ ثنا عثمان چودھری, آپ کا بے حد مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا, انرجی دی. آئی نو اٹس ویکینڈ پہ آپ لوگوں کو تنگ کیا, ڈائلسس سے آپ نے ٹائم, اٹس ناٹ ایزی, آئی نو. میں بہت بے حد یہ مشکور ہوں آپ تینوں کا سے کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا. جیسے آپ نے ایک ورڈ یوز کیا مسز ارون بھی, صدقہ جاریہ. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صدقہ جاریہ ہی تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ایک تو جو پیشنٹس ہیں, ان کے اٹینڈنٹس ہیں, ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. سارے مریضوں کی مور اور لیس پرابلم سیم ہی ہوتی ہیں. جسٹ بائی لسننگ کہ جی اور بھی لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں تو کافی زیادہ ایز مل جاتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس بندے سے کیا بات کریں تو ان کو تھوڑا سا سہولت ملے گی. ان لوگوں کا ظاہر ہے سپورٹ گروپ ہے, وی آر آلویز ہیئر, سارے نیفرولوجسٹ آر دیئر, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. سیکنڈ یہ کہ میں جیسے پہلے کہا کہ بہت زیادہ انسپریشن ہم لوگ ڈرا کرتے ہیں ایسے سٹوریز سے. دے آر ٹرو ہیروز کہ یہ ڈیلی اس چیز سے فائٹ کرتے ہیں اور کوپ کرتے ہیں, اینڈ یٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو سوسائٹی. تو ہیٹس آف ٹو بوتھ آف یو. تھینک یو ثنا ونس اگین فار ایوری تھنگ. اور ظاہر ہے لاسٹلی ایز ڈاکٹرز بھی ہمیں اس ویڈیو کو دیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی پریکٹس کو ایسے ہون کر سکتے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے. تھینک یو سو مچ, ویری کائنڈ. اللہ حافظ.